الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصور أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود عن ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يصبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے گزشتہ 2 جمعوں سے امت کی جو مقدس ترین ہستیاں ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا تذکرہ چل رہا تھا
یکم محرم الحرام امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت، اس کی مناسبت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کچھ فضائل اور مناقب، ان کا نظام عدل، نظام سلطنت عرض کیا گیا۔ اور گزشتہ جمعے نواسۂ رسول سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے واقعات کچھ عرض کیے گئے کہ امام حسن رضی اللہ عنہ نے کس طرح امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کی، اور پھر 20 سال کا زمانہ کس طرح سے امت میں امن، عافیت کا، ترقی کا، فتوحات کا زمانہ تھا۔ لیکن پھر اس کے بعد وہی کوفی فتنہ، سبائی فتنہ پھر کھڑا ہوا، اور پھر اس فتنے کے نتیجے میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اور یہ ہر سال 10 محرم الحرام کو ایک فرقہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے یوم شہادت کو مناتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی تکلیف دہ جو واقعہ ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت یہ تو سب کے ایمان کا حصہ ہے، اور اہل بیت کی محبت کے بغیر ہمارا یہ یقین ہے کہ ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی، ہمارے ایمانوں کا حصہ ہے۔ لیکن اہل بیت کی محبت کا یہ مطلب نہیں کہ کسی دوسرے صحابی کی تنقید کی جائے، کسی صحابی کو گالیاں دی جائیں، اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں، کیونکہ جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سب کے سب صحابہ عادل ہیں، اور سب کے سب صحابہ پیارے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو محبت اہل بیت کی آڑ میں دوسرے صحابہ کی تنقید کرنا، ان کی شان میں گستاخیاں کرنا اور ان کو گالیاں نکالنا، یہ کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ لیکن ایسا ہی کچھ دیکھا گیا کہ جب اس 10 محرم کے جلوس میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی گئی، اور ایسے ایسے کلمات نکالے گئے کہ جسے انسان زبان پہ لا نہیں سکتا اور جسے زبان سے سن نہیں سکتا، کانوں سے سن نہیں سکتا۔ صحابہ کرام کی جماعت تو وہ جماعت ہے کہ جن کی حیثیت اور جن کی حقیقت مسلمہ ہے، اور ان کی اس حیثیت کو، اس حقیقت کو رب کائنات نے خود بیان کیا ہے۔ ان کے فضائل کو بیان کرنے والا کوئی انسان نہیں ہے، وہ پیدا کرنے والا رب ہے، اور رب جس کی تعریف کو بیان کر دے پھر اس کی حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اور اگر کوئی اس کی حقیقت کو جھٹلانا چاہے تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی آسمان پر تھوکنا چاہے، اگر کوئی آسمان پر تھوکے گا وہ تھوک واپس اپنے چہرے پر پلٹ کر آئے گا، آسمان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اسی لیے صحابہ کرام کی جماعت تو وہ جماعت ہے کہ جو ہدایت کے ستارے ہیں، جو نور آفتاب ہیں اور امت کا ایک صاحبان ہیں، ان کی حقیقت کو اگر کوئی جھٹلاتا ہے تو دراصل وہ اپنے ایمان کی تو نفی کر سکتا ہے، لیکن صحابہ کی شان میں ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی، کیونکہ صحابہ کی تعریف کرنے والی ذات رب کائنات کی ذات ہے، اور اللہ نے اپنے کلام میں قرآن مجید میں جا بجا صحابہ کی صفات کو بیان کیا، ان کے تزکیے اور تصفیے کو بیان کیا، ان کی خوبی اور کمالات کو بیان کیا، ان کے رکوع اور سجدوں کو بیان کیا۔ اور آج بھی حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کا تذکرہ ہمارے ایمانوں کو جلا دیتا ہے، صحابہ کا تذکرہ ہمارے ایمانوں کو گرما دیتا ہے،
ہمارے ایمانوں کو بڑھا دیتا ہے، انسان کے اندر ایک ہمت کا خزانہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ صحابہ کی جماعت کو دیکھتا ہے کہ اس جماعت نے دین اسلام کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح سے ساتھ دیا، تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جماعت کتنی عظیم جماعت تھی، اور یہ وہ عظیم جماعت تھی کہ جس کا انتخاب اللہ نے کیا۔ یہ ایک ایسی منتخب جماعت تھی کہ جس کا انتخاب کرنے والی ذات بھی اللہ کی تھی کہ کس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت حاصل ہوگی، صحبت حاصل ہوگی۔ اسی لیے اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جہاں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کر رہا ہے، وہیں اللہ اپنے کلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی صفات کو بھی بیان کر رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں سب سے افضل اور تمام انبیاء کے سردار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں جو سب سے مقدس ہستیاں ہیں وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ہستیاں ہیں، اور پھر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے وہ ماننے والے، وہ ان کے ساتھی، وہ ان کے حواری کہ جنہوں نے انبیاء کے مشن میں انبیاء کا ساتھ دیا، وہ مخلوقات میں سب سے بہتر لوگ ہیں۔ تو جس طرح سے تمام انبیاء میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح سے تمام انبیاء کے ماننے والوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو فضیلت حاصل ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے وہ صحابہ اکرام کا درجہ ہے، اور صحابہ اکرام میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے بہتر اور سب سے مقدس ترین ہستی ہیں، اور اس کے بعد خلفائے راشدین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، اصحاب بدریین ہیں، اور پھر پوری صحابہ کی ایک جماعت ہے۔ تو اللہ ان صحابہ کا جو ذکر کرتا ہے وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا بھی ذکر کرتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ کی تفسیر میں علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ معہ جو فرمایا کہ بلا اشتباہ اس سے جو مراد ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جماعت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ کے صحبت یافتہ ہیں، کس کے صحبت یافتہ ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہیں، اور وہ صحبت یافتہ کیسی مقدس جماعت ہے، کیسی بابرکت جماعت ہے، کیسی عظیم وہ جماعت ہے کہ اللہ اس جماعت کا ذکر قرآن پاک میں کرتا ہے، اللہ اپنی رضا کے پروانے قرآن پاک میں بیان کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ آپ کے صحبت یافتہ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں تیز ہیں اور آپس میں مہربان ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ کفار کے مقابلے میں تو بہت ہی شدت والے ہیں۔ کیسے شدت والے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی، ان کے والد بعد میں مسلمان ہوئے، تو بیٹے سے کہنے لگے کہ فلاں جنگ میں، فلاں غزوے میں تم میری تلوار کے آگے آئے، لیکن میں نے یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا اگر تم میری تلوار کے آگے آتے تو میں تمہیں نہ چھوڑتا، میں یہ نہ دیکھتا کہ یہ میرا باپ ہے، کیونکہ وہاں پر جنگ جو تھی وہ کفر اور اسلام کی جنگ تھی، وہاں پر باپ اور بیٹے کی جنگ نہیں تھی۔ یہ صحابہ کی وہ جماعت ہے۔ تو اسی اللہ کہتا ہے اشداء علی الکفار، کہ کفار کے معاملے میں یہ صحابہ کی جماعت بہت ہی شدت والی ہے، اور اللہ تو اس کی گواہی دیتا ہے، لیکن حالات اور واقعات اس بات کے شاہد ہیں کہ کفار کے مقابلے میں صحابہ نے اس شدت کی وجہ سے، اس حرارت ایمانی کی وجہ سے کیسی کیسی فتوحات حاصل کی،
بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ نے وہ غلبہ اور کامیابی عطا فرمائی، وہ کیا چیز تھی؟ وہ ایمان کی حرارت تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، وہ اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ تھا۔ اور واللہ ہمیں یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے، اس میں کوئی شرم اور عار کی بات نہیں، ہمارے لیے فخر کی یہ بات ہے کہ آج اگر ہم ایمان والے ہیں، آج اگر ایمان ہم تک پہنچا ہے، آج اگر دین ہم تک پہنچا ہے، آج اگر ہم مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، یاد رکھیے کہ ہمارے ماں باپ کی کسی خوبی کا اس میں دخل نہیں ہے، یہ صحابہ کی قربانیوں کا دخل ہے کہ وہ صحابہ نے اس اسلام کی حفاظت کی، اس دین کی حفاظت کی اور اسے امت کے اندر منتقل کیا، اور امت کے اندر منتقل کرتے کرتے یہ ایمان ہم تک پہنچا۔ اگر ہم تک یہ ایمان پہنچا ہے تو یہ صحابہ کی قربانیوں سے پہنچا ہے۔ اگر کوئی جماعت یہ کہتی ہے، کوئی صحابہ کو برا کہتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ صحابہ کی جماعت کو اگر درمیان سے ہٹا دیا جائے، ارے بھائی صحابہ کی جماعت کو اگر درمیان سے ہٹا دیا جائے تو ہمارے تو ایمان مشکوک ہو جاتے ہیں، قرآن مشکوک ہو جاتا ہے، سارا کا سارا دین مشکوک ہو جاتا ہے۔ اگر صحابہ کے اندر کوئی شک و شبہ کرتا ہے تو وہ سارے دین کو مشکوک کرتا ہے، وہ قرآن کی شناخت کو کھوتا ہے۔ تو صحابہ کے کردار کے اندر کیسے شک کیا جا سکتا ہے جبکہ اللہ ان کے کردار کی گواہی دے رہا ہے؟ اور کیا اللہ کی گواہی سے بڑھ کر کسی کی گواہی ہو سکتی ہے؟ اللہ کہتا ہے اشداء علی الکفار کہ یہ کفار کے معاملے میں بہت سخت ہیں، بہت شدت والے ہیں، اور رحماء بینہم کہ جتنے یہ کفار کے ساتھ سخت ہیں اتنے آپس میں یہ مہربان بھی بہت ہیں، یہ آپس میں نرم دل بھی بہت ہیں کہ جب آپس کا معاملہ آتا ہے ان کے اندر وہ جذبہ اور ایثار ہوتا ہے، وہ خیرخواہی ہوتی ہے، وہ بھلائی ہوتی ہے کہ پھر یہ اپنے سے دوسرے بھائی مسلمان کو اپنے پر ترجیح دیتے ہیں، پھر یہ اپنا خیال نہیں کرتے، اپنے بھائی مسلمان کا خیال کرتے ہیں۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک گھر سے صدقہ نکلتا تھا، پڑوس کے گھر میں جاتا تھا، پڑوسی اپنے برابر کے گھر میں بھیج دیتا تھا کہ شاید مجھ سے زیادہ وہ مستحق ہوگا۔ تاریخ شاہد ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ چلتے چلتے واپس اسی گھر میں آ جاتا تھا جس گھر سے وہ چلا ہے۔ یہ ہے رحماء بینہم کہ آپس میں کتنے ایک دوسرے سے مہربان ہیں، کتنے ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں۔ یہ صحابہ کی جماعت ہے کہ جس کی تعریف اللہ قرآن کے اندر کر رہا ہے، رحماء بینہم۔ ایک غزوے کا واقعہ کتابوں میں آتا ہے کہ چند شہداء، چند زخمی لوگ میدان جنگ میں پڑے ہیں اور پانی کی پکار ہے، آتش آتش۔ ایک صحابی پانی لے کر جاتے ہیں، ابھی پانی دینے لگتے ہیں کہ برابر سے آواز آتی ہے پیاس پیاس، کہتے نہیں پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ۔ وہ اس کے پاس پانی لے کر پہنچتے ہیں، تیسرے کی آواز آ جاتی ہے، وہ کہتے نہیں پہلے اس کو پانی پلاؤ۔ وہ چوتھے کی آواز آتی ہے، تیسرا کہتا ہے چوتھے کو پانی پلاؤ، اور جب چوتھے تک پہنچتے ہیں اس کی روح پرواز کر چکی ہوتی ہے۔ جب تیسرے کے پاس آتے ہیں اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، دوسرے کے پاس آتے ہیں روح پرواز کر جاتی ہے، پہلے کے پاس آتے ہیں اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ پانی کا گھونٹ پینا گوارا نہیں کیا، موت کا وقت ہے، لیکن اپنے پر دوسرے بھائی مسلمان کو ترجیح دی کہ پہلے اس کا حق ہے، پہلے پانی کا قطرہ اس کے حلق میں جائے۔ یہ وہ صحابہ کی جماعت ہے جس کے لیے اللہ کہتا ہے رحماء بینہم کہ یہ آپس میں کتنے مہربان ہیں، یہ آپس میں کتنے نرم دل ہیں۔ اور پھر آگے اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، قربان جائیے اللہ رب العزت کے کہ کیا تعریف صحابہ کی قرآن میں بیان کی۔ کہا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کہ تو ان کو دیکھے گا کہ وہ رہتے تو اس دنیا کے اندر ہیں لیکن اس دنیا کی فکر ان پر نہیں ہے، اس دنیا کے مال و اسباب کی فکر نہیں، اس دنیا کی کسی منصب اور عہدے کی ان کو فکر نہیں۔ ان صحابہ کی تو یہ کیفیت ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کبھی وہ رکوع کر رہے ہیں، کبھی وہ سجدہ کر رہے ہیں، اور اللہ کی رضا کی جستجو کے اندر وہ لگے ہوئے ہیں، اللہ کی رضا کے وہ طالب ہیں
جس کام سے انہیں اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اس کام کو کرنے کے لیے وہ آمادہ رہتے ہیں. کبھی تلواروں کے سائے میں وہ اللہ کی رضا کو حاصل کرتے ہیں, کبھی جانوں کی قربانیاں دے کر اللہ کی رضا کو حاصل کرتے ہیں, کبھی اپنے حبیب کی محبت سے وہ اللہ کی رضا کو حاصل کرتے ہیں, کبھی وہ رکوع اور سجدے کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کرتے ہیں. یہ وہ صحابہ کی مقدس جماعت ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ قرآن میں کر رہا ہے, جن کے تزکیے کو, تصفیے کو, جن کی خوبیوں کو, جن کے کمالات کو اللہ قرآن کے اندر بیان کرتا ہے کہ یہ صحابہ کی وہ مقدس جماعت ہے. اور فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, کہ یہ کیسے لوگ ہیں, یہ کتنا اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں, یہ کتنا اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں, ان کی پیشانی کس طرح سجدوں کے اندر پڑی رہتی ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, کہ کثرت سجود کا جو اثر ہے, کثرت ذکر, کثرت عبادت کا جو اثر ہے, ارے وہ تو ان کی پیشانیوں سے نظر آتا ہے. کوئی دیکھ کر پہچان جاتا ہے کہ یہ رات کو جاگا ہے یا سویا ہے. یہ دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ اس ذکر کے, نماز کے, سجدوں کے انوار کیسے ان کے چہروں پر ہیں, اور وہ چیز اندر کی چھپی نہیں رہا کرتی. یہ وہ صحابہ کی جماعت ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں, فرمایا کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو کہ جو میرے صحابہ کو برا کہہ رہے ہیں, جو میرے صحابہ کو برا کہہ رہے ہیں, جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو, پتہ چلا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوں گے, ایسے بدبخت لوگ بھی ہوں گے کہ جو صحابہ کو برا کہنے والے ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ان سے یہ کہو کہ جو صحابہ کو برا کہنے والا ہے, تم ان سے یہ کہو کہ خدا کی لعنت ہو اس پر جو تم دونوں میں برا ہے, خدا کی لعنت ہو اس پر جو تم دونوں میں برا ہے. فرمایا کہ جب دیکھو کہ صحابہ کو کوئی برا کہہ رہا ہے, اس پر اللہ کی لعنت بھیجو. اور حقیقت یہی ہے کہ جو صحابہ کو برا کہنے والا ہے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے, اللہ کے رسول کی بھی لعنت ہے, اللہ کے فرشتوں کی بھی اس پر لعنت ہے کہ جو صحابہ کو برا کہنے والا ہے. کیونکہ جو صحابہ کو برا کہتا ہے اس کا نہ اللہ کی ذات پر یقین ہے, نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر یقین ہے. کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرماتے ہیں الصحابۃ کلھم عدول, کہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں, اور آپ فرماتے ہیں اقتدیتم اہتدیتم, تم اس میں سے جس کا بھی اتباع کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو پتہ یہ چلا کہ جو صحابہ کو برا کہہ رہا ہے, پتہ یہ چلا کہ وہ تو رسول کی بات کا بھی یقین نہیں کر رہا, وہ تو اپنی منمانی کر رہا ہے. اور امت کے اندر یہ فرقہ پیدا کب سے ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے نصارہ بھی تھے, عیسائی اور یہود بھی تھے, اور نصارہ اور یہود ایک دوسرے کے دشمن تھے, اور دونوں یہ بات کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آخر الزمان آنے والے ہیں. نصارہ یہ کہتے تھے کہ ہم ان کا اتباع کریں گے کیونکہ پچھلی کتابوں کے اندر, چاہے وہ توریت ہو چاہے وہ انجیل ہو, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود تھی کہ ایک نبی آخر الزمان آنے والے ہیں, ان کا زمانہ ایسا ہوگا, ان کے اخلاق ایسے ہوں گے, وہ ساری چیزیں کتابوں میں موجود تھی. تو یہود و نصارہ یہ کہتے تھے کہ جی ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے. یہود کہتے تھے کہ ہم تمہیں مٹا دیں گے, اور وہ کہتے تھے کہ ہم تمہیں مٹا دیں گے. اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو یہود اور نصارہ بجائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے, وہ ساری نشانیاں دیکھ چکے تھے, اور قرآن نے کہا کہ وہ تو ایسے پہچانتے تھے, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, وہ تو ایسے پہچانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یعنی کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ اپنے اولاد کو پہچاننے میں کیا شک ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے. لیکن وہی انسان کے اندر ایک عار ہوتی ہے, ایک استکبار ہوتی ہے, وہ تکبر اور بڑائی مانع ہو گئی ایمان کے قبول کرنے میں. یہی وجہ ہے کہ نصارہ تو اسلام کی طرف آئے, ان کے قبائل تو اسلام کی طرف آئے, لیکن یہود کے اکثر لوگوں نے انکار کیا, اور اس انکار کا نتیجہ وہ ذلیل و رسوا ہوئے.
وہ مدینے سے نکالے گئے، وہ خیبر سے نکالے گئے، وہ تبوک سے نکالے گئے، اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جزیرۃ العرب سے ان یہود کو نکال دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پورے جزیرۃ العرب سے یہود کو نکالا گیا۔ تو یہود نے اسلام دشمنی میں اسلام کو مٹانے کے لیے ایک نیا فتنہ کھڑا کیا، اور وہ نیا فتنہ یہ کھڑا کیا کہ کوئی ایسی جماعت کو کھڑا کرنا چاہیے کہ جو اہل بیت کی محبت میں دوسروں کی دشمن بن جائے، دوسروں کی تنقید کرنے والی ہو۔ وہ جماعت جب پیدا ہوئی، اس جماعت کے پیدا ہونے کے بعد یہ فتنے شروع ہوئے، اور اس کا سب سے پہلا جو نشانہ بنے وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بنے کہ مدینۃ الرسول ہے اور امیر المؤمنین ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، لیکن کس بے دردی کے ساتھ انہیں مکان کے اندر قتل کر دیا گیا، ذبح کر دیا گیا، مقام شہادت کو وہ پہنچے۔ آج لوگ صحابہ کو برا کہتے ہیں۔ ارے کبھی سوچا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے مکان پہ پہرا دینے والے کون تھے؟ یہ دونوں نواسے رسول تھے، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ، کہ جو پہرا دے رہے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مکان پر۔ اور صحابہ کے درمیان آپس میں کیسی محبتیں تھیں، آپس کے تعلقات کیسے تھے کہ ایک دوسرے پر وہ جان فدا کرتے تھے۔ تو یہ سب سے بڑا فتنہ یہاں سے پیدا ہوا کہ اہل بیت کی محبت میں ایک فرقہ کھڑا کیا گیا، اور یہ یہود کی سازش تھی، یہود کی سازش سے یہ فرقہ کھڑا ہوا۔ اور پھر وہی ہوا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، پھر جب کے بعد میں حضرت علی کو جب خلافت ملی تو کوفے والوں نے کوفہ بلایا۔ حضرت علی کے قاتل کون تھے؟ یہ کوفہ کے لوگ تھے۔ اور امام حسن رضی اللہ عنہ کی توہین کرنے والے کون تھے؟ یہ کوفہ کے لوگ تھے، کہ ان لوگوں نے یہ پلان بنایا تھا کہ امام حسن سے کہ اب ہمیں اور تو کچھ ملنے والا نہیں ہے، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ امام حسن کو گرفتار کر کے ہم جو ہے وہ یزید کے حوالے کر دیں تاکہ اس سے انعام و اکرام وصول کر لیں، اور تو ہمیں کچھ ملنے والا نہیں۔ اور جب امام حسن رضی اللہ عنہ نے ان کی اس سازش کا پتہ چلا تو انہوں نے یزید کی طرف صلح کا پیغام بھیجا، اور وہ صلح کا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وصیت بھی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میرے بعد امیر معاویہ سے صلح کر لینا، اگر تم نے معاویہ کو کھو دیا تو پھر امت کے اندر سر کٹ کٹ کے ایسے گریں گے کہ پھر اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ اور جب صلح کا پیغام بھیجا، حضرت امیر معاویہ نے سادے کاغذ پر دستخط کیے اور مہر لگا کر بھیج دیا کہ شرائط آپ لکھ لیجئے، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ اور اس کے بعد آپس میں صلح ہوئی، اور اس صلح کے بعد جو وظیفہ ان کا مقرر کیا گیا 10 لاکھ درہم تھے جو سالانہ امام حسن رضی اللہ عنہ کو ملا کرتے تھے، امام حسین رضی اللہ عنہ کو ملا کرتے تھے۔ 10 لاکھ درہم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سالانہ وظیفہ دیتے تھے۔ اور یہ زمانہ امت کی فتوحات کا زمانہ تھا۔ تو آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض فرقے آج ایسے موجود ہیں کہ اس 10 محرم کو ہوا کہ کراچی کے جلوس میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کی گئی، اور ایسی باتیں کہی گئی کہ جسے انسان اپنی زبان پر نہیں لا سکتا۔ تو یہ صحابہ کی توہین ہے، اور یاد رکھیے کہ یہ صحابہ کی جو ناموس ہے، ناموس صحابہ ہے، صحابہ کی عظمت کو قائم کرنا ہے۔ یہ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ ہم میں سے ہر شخص صحابہ کی ناموس کا محافظ ہونا چاہیے، صحابہ کی حفاظت کرنے والا ہونا چاہیے، اس کو چوکیدار ہونا چاہیے۔ کسی کی مجاز اور پھر حکومت کی نااہلی آپ دیکھیے کہ اگر قانون حرکت کے اندر آئے، قوانین تو موجود ہیں کہ کوئی کسی کی شان میں، مقدس ہستیوں کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی گستاخی کرے تو قانون کو حرکت میں آنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ لیکن جب قانون حرکت کے اندر نہیں آتا اور جب ریاست اپنا کردار ادا نہیں کرتی، اس کا نتیجہ پھر فرقہ واریت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا جو بعد کے اندر جو اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اس کا نتیجہ پھر مذہبی منافرت کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ریاست اپنے کردار سے پیچھے ہٹ جاتی ہے تو مذہبی منافرت بھی پھیلتی ہے، آپس کا انتشار بھی پھیلتا ہے۔ اور اگر ریاست اپنا کردار ادا کرے
تو کبھی اس قسم کے واقعات پیش نہ آئیں۔ اگر لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے تو کیا ایسے واقعات رونما ہو سکتے ہیں؟ یہ ریاست کی غیر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کردار ادا نہیں کرتی، تو پھر ظاہر ہے کہ لوگ باہر نکل جاتے ہیں، اور جب لوگ باہر نکل جاتے ہیں پھر وہ چاہے قانون کو توڑتے ہیں، وہ کچھ بھی کرتے ہیں، پھر وہ ظاہر ہے کہ ان کو سنبھالنے والا کون ہے؟ وجہ کیا ہوئی، سبب کیا ہوا کہ ریاست نے اپنا کردار ادا نہ کیا۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ابو سفیان کون ہے؟ ارے ابو سفیان رضی اللہ عنہ سسر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے۔ اور جب فتح مکہ کے دن ابو سفیان نے ایمان قبول کیا، اور کس خاندان سے ہیں، کس قبیلے سے ہیں؟ قریش سے ان کا تعلق ہے ابو سفیان کا، اور قریش میں جیسے بنو ہاشم کا خاندان بہت ہی فضیلت والا خاندان تھا، جس خاندان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی طرح سے قریش میں بنو امیہ کا جو خاندان تھا وہ بنو ہاشم کے بعد میں وہ بھی بہت مقدس اور عزت اور احترام والا خاندان تھا۔ اس خاندان کے بڑے تھے اور بہت ہی جود و سخا والے انسان تھے، اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آئے اور آ کر جب ایمان قبول کیا فتح مکہ کے دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بڑائی کو تسلیم کیا کہ یہ کس خاندان کا فرد ہے، یہ قوم کا یہ بڑا ہے، اور اسلام ہر ایک کو اس کے مرتبے کے اعتبار سے عزت دیتا ہے۔ جس کو اللہ عزت دیتا ہے، جس کو اسلام عزت دیتا ہے، اسے ہمیں بھی عزت دینی چاہیے۔ ہم کون ہوتے ہیں ان کی توہین کرنے والے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بڑائی کا، ان کی اس سرداری کا خیال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ آج فتح مکہ کے دن جو ابو سفیان کے مکان میں پناہ لے لے اسے معافی ہے، معافی کا اعلان فرمایا، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اسے بھی معافی ہے، جو بیت اللہ میں چلا جائے اسے بھی معافی ہے، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اسے بھی معافی ہے۔ تو جس کی بڑائی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کیا، جس کا آپ نے اعلان فرمایا، آج کس کا منہ ہے ان کی شان میں گستاخی کرے؟ اور حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ بیٹے ہیں ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں کہ ان کی بہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے۔ اور امیر معاویہ کی یہ کیفیت ہے کہ جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا اس سے پہلے بھی کبھی مسلمانوں کے خلاف کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے۔ کتنے فضیلت والے انسان ہیں کہ اور جب ایمان قبول کیا حنین میں شریک ہوئے، تبوک میں شریک ہوئے، جنگ یرموک میں شریک ہوئے، اور اس کے بعد ایک طویل فہرست ہے حضرت امیر معاویہ کے زمانے خلافت کی کہ ہمارے سندھ تک آئے، سندھ کا علاقہ فتح کیا، کابل کا علاقہ فتح کیا، اور یہ جو سینٹرل ایشیا ہے یہاں تک وہ پہنچے، بخارا، سمرقند یہ علاقے فتح ہوئے حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں، اور یورپ میں اندلس فتح ہوا، قبرص فتح ہوا امیر معاویہ کے زمانے میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشارت دی تھی، اور بشارت یہ دی تھی کہ میری امت کا جو سب سے پہلا بحری بیڑا ہوگا، جو سمندری جنگ ہوگی، اس میں جو شرکت کرنے والے ہوں گے ان کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی کہ وہ جنتی ہوں گے۔ جو سمندری جنگ لڑیں گے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے بحری بیڑا تیار کرایا، اس سے پہلے سمندری جنگ کا تصور نہیں تھا، اور اس بحری بیڑے کے ذریعے قبرص پر جا کر حملہ کیا جو یورپ کا ایک حصہ تھا، اور قبرص فتح ہوا، سوڈان فتح ہوا۔ کس کے زمانے میں فتح ہوا؟ امیر معاویہ کے زمانے میں فتح ہوا۔ کتنے بڑے یہ شخص ہیں، تو آج کس کا منہ ہے کہ ان کی شان میں گستاخی کرے؟ اس لیے بھائی ایسے لوگوں کی مذمت کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کی مجلسوں میں نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا، آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے مجھے منتخب کیا، اللہ نے مجھے منتخب کیا اور میرے اصحاب کو منتخب کیا، اور ان میں سے میرے اصحاب میں میرے انصار کو اور بعض کو میرا قرابت دار بنایا، یعنی رشتہ داریاں بھی ہوئی، میرا قرابت دار بھی بنایا۔ اور فرمایا کہ ان قریب لوگ آئیں گے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں، ان قریب لوگ آئیں گے جو ان صحابہ کو برا کہیں گے، ان میں نقص نکالیں گے،
تم ان سے میل ملاپ نہ رکھنا، تو ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی وفا کا تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کی جماعت سے، تو ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کسی سے لڑیں یا جھگڑیں، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ بے تعلق ہو جائیں۔ آج کتنے لوگ ہیں کہ جو ان کی تقریبات کو زینت بخشتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو آج ہمارے دیگیں پکا کر تقسیم کرتے ہیں۔ کیا ضروری ہے کہ وہ دیگ 10 محرم کو پکے گی؟ ارے بھائی، اس سے آگے پیچھے بھی تو ہو سکتی ہے۔ جب گزشتہ جمعے بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ایصال ثواب کے لیے شریعت نے کوئی دن اور تاریخ مقرر نہیں کی، اور اس کے لیے دیگ کا پکانا نہیں رکھا، سبیل کا لگانا نہیں رکھا، اور جس کام میں غیروں کی تشبہ آتی ہو اس کام سے تو علی اعلان بچنا چاہیے۔ آج ہمارے لوگ زینت بخشتے ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں کہ جو لوگ صحابہ کے اندر نقص نکالیں، میرے قرابت داروں کے اندر نقص نکالیں، میرے قرابت داروں کو، میرے صحابہ کو برا کہیں، فرمایا کہ تم ان سے میل ملاپ نہ رکھنا، نہ ان کا کھانا پینا اور نہ ان کے ساتھ شادی بیاہ کرنا۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نہ ایسے لوگوں سے میل ملاپ رکھنا، نہ ان کے ساتھ کھانا پینا اور نہ ان کے ساتھ شادی بیاہ کرنا۔ اور ایک نہیں، بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ ہمارے لوگ تو کہتے ہیں جی دوستی ہے، فلاں دوست ہے۔ ایسے واقعات موجود ہیں کہ ایک بزرگ کو کوئی شیعہ اپنے گھر لے گیا کھانے کے لیے، اور بیوی اس کی سنی تھی۔ جب کھانا سامنے آیا تو بیوی نے اندر سے کہا کہ یہ کھانا مت کھانا۔ کیوں نہیں کھانا؟ کہا کہ تھوک ملا کر لایا ہے، یہ اپنی نجاست ملا کر مسلمانوں کو کھلا دیتے ہیں، یہ اپنا تھوک ڈال کر مسلمانوں کو پلا دیتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ اتنے غدار ہیں کہ جو دین کے ساتھ وفادار نہ ہو، مسلمانوں کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے بھائی، ہم کوئی انتشار والی بات نہیں کرتے، کسی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں کرتے، لیکن کیا اپنا ایمان بچانا، اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا، کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ہم اگر عمل کے اندر کمزور ہیں، لیکن اگر محبت رسول ہمارے دل کے اندر ہے، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت اگر ہمارے دل کے اندر ہے، اور یہ محبت اگر سچی محبت ہے، تو واللہ اگر ہمارے عمل میں کوئی کمی بھی ہوئی، کل قیامت کے دن اللہ اس لیے درگزر کر دے گا کہ اسے محبت تھی رسول اللہ سے، اسے محبت تھی صحابہ سے، اسے محبت تھی اہل بیت سے، اسے محبت تھی خلفائے راشدین سے، اللہ درگزر کر دے گا۔ یہ محبت وہاں پہ کام آئے گی، یہ محبت وہاں پہ نجات کا ذریعہ بن جائے گی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں جا بجا اس جماعت کی تعریف کی ہے، ان کی خوبیوں کو بیان کیا ہے۔ آج اگر کوئی ان کو جھٹلاتا ہے، کوئی ان پر نکیر کرتا ہے، تو ریاست کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں قانون کے دائرے میں رہ کر اپنا احتجاج ضرور کرنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کی زبانیں کھینچی جائیں، ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، تاکہ آئندہ کسی کی مجال نہ ہو کہ وہ اس قسم کی حرکت کر سکے، ان مقدس ہستیوں کی شان میں توہین کر سکے۔ ہمیں بھی اپنی احتجاج کو بلند کرنا چاہیے اور یہ بات پہنچا دینی چاہیے۔ انتشار اور امن و امان تو خراب نہیں کرنا چاہیے، لیکن پرامن رہ کر اپنے احتجاج کو ریکارڈ ضرور کرانا چاہیے، اور ریاست کو اپنا کردار بھی ادا کرنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ اور جب ریاست اپنا کردار ادا نہیں کرتی تو پھر عوام جب بے قابو ہوتی ہے، پھر بہت سے واقعات رونما ہو جاتے ہیں، پھر وہ کسی کے اختیار میں نہیں ہوتے، اور نہ کسی کو اس کا مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ پھر ریاست اس کی مورد الزام ہوتی ہے کہ اس نے اپنا کردار ادا کیوں نہ کیا۔ قانون کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے، اور تمام ریاستی ادارے جو ہیں اور قانون وہ ریاست کی ذمہ داری ہے اس پر عمل درآمد کرانا۔ اس لیے ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ ریاست کو اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور چاہے وہ نبی کی ناموس کا معاملہ ہو، چاہے وہ صحابہ کی ناموس کا معاملہ ہو، یہ بڑا نازک معاملہ ہے، اور امت اس معاملے کے اندر کبھی کمپرومائز نہیں کرتی۔ اور یہ معاملہ ایسا معاملہ ہے کہ لوگ اس میں جذباتی ہوتے ہیں، کیوں کہ اگر آج کوئی کسی کے ماں باپ کو گالی دے وہ برداشت نہیں کر سکتا، تو صحابہ کو گالی کون برداشت کر سکتا ہے؟ اس لیے بھائی، ہمیں اپنے ایمانوں کی حفاظت کرنا چاہیے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات کہ نہ ایسے لوگوں سے میل ملاپ رکھا جائے، نہ ایسوں کے ساتھ کھایا پیا جائے، اور نہ ایسوں سے کوئی رشتہ داری کی جائے۔ اللہ ہمیں بھی غیرت ایمانی عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں صحابہ کی ناموس کا محافظ بنائے، اور ناموس رسالت کا اللہ ہمیں محافظ بنائے۔ آج ایسی تحریکیں بھی موجود ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا جو قانون ہے آج اس ملک میں ختم کرنا چاہتے ہیں،
اس لیے ہمیں ناموس کا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا محافظ بننا ہے، اور صحابہ کی جو ناموس ہے اس کا ہمیں چوکیدار بننا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ صحابہ کی عظمت تو بھائی قیامت تک قائم رہے گی، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اگر ہم نے اس کے اندر اپنا حصہ لگا لیا محبت کے ذریعے سے، چوکیداری کے ذریعے سے، یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔